شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو پوری دنیا انسانیت کا مربی اور پالنہار ہے. قابل تعریف اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اپنی تمام تر مخلوقات میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر بنایا، اور دین اسلام جیسی عظیم دولت اور نعمت سے ہم اور آپ کو نوازا. نیز ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے، اور ہم کو ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا. درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا، اور جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا. نیز آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا. معزز حاضرین،
آج کے اس بیان میں، آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں عرض کی جائیں گی وہ ہے علم دین کی اہمیت اور فضیلت۔ علم دین کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ تو آئیے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علم دین کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب تو میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس طرح فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری آیتوں میں اس طرح فرمایا کہ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ اس طرح فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان جو یکے بعد دیگرے یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ علم کا کیا مقام ہے اور علم کی کیا اہمیت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کی تعلیمات کو اپنانے کی ہمیں تعلیم دی، اور جن کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا، جہاں پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ علم کی زیادتی کے لیے دعا کیجئے کہ ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب تو میرے علم میں زیادتی عطا کر۔ تو اس اعتبار سے بھی علم کی اہمیت اور فضیلت اجاگر ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ دوسری آیت میں جو اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں اس آیت میں جو استفہام ہے، یہ سوالیہ جملہ جو ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں، یہ استفہام انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی عالم اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ یہاں بتانا مقصود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو جانکار ہے، جو علم والا ہے، اور ایک وہ شخص جو جانتا نہیں ہے اور علم والا نہیں ہے، ان دونوں میں ضرور فرق ہے اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل علم کے رفع درجات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ
مومنوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے، اور ایسے ہی اہل علم کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آیت میں اس طرح فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے وہ بندے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، جانکار لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں، اور وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی جن کو معرفت ہے، اور اللہ کے خوف صرف جو ہے ایسے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر ممکن ہے جو جانتے ہیں، جانکار ہیں، اہل علم ہیں، کیونکہ وہ علم کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت اور اللہ رب العالمین کی عظیم عظمت اور اس کی صفات سے وہ لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ لوگ جو جانکار ہیں یہ اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات کی بین ثبوت ہیں اور واضح دلیل ہیں کہ علم دین کی اہمیت ہے اور علم دین کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فقاہت، دین کی سمجھداری اور دین کے علم، دین کی معرفت اور جانکاری عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی علم دین کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس طرح بھی فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کیا گیا تو جان لیجئے اس کو بہت بڑی چیز، بہت زیادہ چیز عطا کی گئی۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر بھی حکمت سے مراد علم شریعت ہے، علم دین ہے۔ اس اعتبار سے بھی علم دین کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ اہل علم اور وہ لوگ جو جانکار ہیں اور لوگ جو جانکار نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، حقیقت میں یہ ثابت ہے اور یہ صحیح چیز ہے کہ ایک جاننے والا شخص اور ایک نہ جاننے والا شخص یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں بہت ساری اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری آیتوں کے ذریعہ اس طرح فرمایا ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، یعنی جس طرح ایک نابینا اور ایک بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی ظلمات، تاریکی، اندھیرا اور روشنی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظل ولا الحرور، اور تیسری آیت میں اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ یہ برابر ہو سکتے ہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی مردہ اور زندہ یہ برابر ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ قسمیں اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں دے دے کر کے اس چیز کو واضح کیا کہ جس طرح ایک بینا اور نابینا شخص یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور ایک تاریکی اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کے علاوہ یعنی زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں، دھوپ اور سائے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اور یہی وہ چیز، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا ہے اور کہا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل،
یعنی کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا۔ کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی انسان اگر یعنی بغیر علم کے عمل کرے گا اور بغیر علم کے کوئی بات کہے گا تو یہ اسی حدیث کے مصداق ہوگا جو صحیح بخاری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ یعنی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ضلوا فاضلوا، ضلوا واضلوا، یعنی وہ لوگ گمراہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی علم دین کا مقام اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر علم کے یہ عمل اور قول یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر علم کے کوئی بھی بات یا عمل کرتا ہے، کسی چیز پر عمل کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ممکن ہے کہ وہ صحیح راستہ نہ پا سکے اور ممکن ہے کہ وہ غلطی اختیار کر بیٹھے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب ہی قائم کر دیا ہے جس سے اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے ہر انسان کو یعنی اس چیز کے بارے میں علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا آپ دنیاوی اعتبار سے سوچ لیجئے کہ آپ جب کسی کام کو یعنی انجام دینے جاتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے، آپ کو جانکاری ہوتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں معرفت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہی آپ اس چیز کو کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نیز یہی معاملہ دین کے اندر ہے کہ بغیر کسی چیز کے علم کے اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں بلکہ یہ مشکل امر ہے، اور ممکن ہے کہ ایک انسان گمراہی کے راستے پر جا سکتا ہے۔ لہذا یعنی ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو قول و فعل سے پہلے یعنی کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کر لینا ضروری ہے اور علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اور اس کی مثال بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اور سفر کی حالت میں ہمارے ساتھی لوگ تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر سے مار لگ گیا، پتھر گرا اور سر پر چوٹ آ پہنچی، سر زخمی ہو گیا۔ اور وہ اس وقت سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم تھا، ٹھنڈک کا موسم تھا۔ تو وہ شخص رات گزارنے کے بعد یعنی اس کو غسل کرنے کی نوبت آئی، غسل کرنے کی نوبت آئی۔ تو ایسی صورتحال میں اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تم لوگ یعنی میرے تعلق سے تیمم کرنے کا رخصت پاتے ہو؟ کیونکہ اگر میں نہاؤں گا، غسل کروں گا تو ممکن ہے میرے سر پر یعنی پتھر لگنے کی وجہ سے جو چوٹ آئی ہے، میرا سر جو زخمی ہو گیا ہے اور میں سخت پریشانی کی حالت میں ہوں، اگر میں غسل کر لیتا ہوں تو ممکن ہے کہ میرا درد اور بڑھ جائے اور میں زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو کیا ایسی صورتحال میں تیمم کی کوئی رخصت ہے؟ تو ایسی صورتحال میں یعنی ان لوگوں نے کیا کہا؟ بغیر علم کے وہاں پر فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ کیا دیا کہ ہم تمہارے لیے تو کوئی رخصت نہیں پاتے ہیں، ہم تمہارے لیے تیمم کرنے کی کوئی رخصت نہیں پاتے ہیں کہ تم تیمم کرو اور تیمم کرنے کے بعد تم نماز ادا کرو، کیونکہ پانی موجود ہے اور تم پانی پر قادر ہو۔ ایسی صورت میں تم کو تو نہانا ہی پڑے گا، غسل کرنا ہی پڑے گا۔
لہذا وہ شخص اس شخص نے غسل کر لیا، پاکی حاصل کر لی، اب کیا ہوا؟ ایسی صورتحال میں اس کو زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی اور وہ پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی صورتحال اتنی بڑھ گئی کہ اسی پریشانی کے عالم میں وہ شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ سفر سے واپس آئے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان لوگوں کے اس ساتھی کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے پورا واقعہ یہ ذکر کیا اور بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتلوہ قاتلہم اللہ، قتلوہ قاتلہم اللہ، تم لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہلاک کرے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ حلا سألوہ، کہ اے لوگوں تم لوگوں نے کیوں نہیں سوال کیا، تم لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ جب تمہیں اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں تھا، اس مسئلے کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، تو ایسی صورتحال میں تم نے یعنی مسئلے کو دریافت کیوں نہیں کیا، مسئلے کو کیوں نہیں پوچھا؟ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ شفاء العی السوال، یعنی کسی چیز کو نہ جاننے کا جو علم ہے وہ سوال کرنا ہے۔ مثلا یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس کو اس چیز کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں، اس شے کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کے نہ جاننے کے تعلق سے اس کا علاج جو ہے یہ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعہ بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگوں تم سوال کرو، پوچھو، اگر تم کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں تم اہل علم سے سوال کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ اور تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر علم کے فتویٰ دے گا تو خود گمراہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، اور جس کا نتیجہ اور جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول کی روشنی میں دی کہ ان لوگوں نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، یہاں تک کہ وہ شخص یعنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ تم لوگوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ جب تم کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، تو ایسی صورت میں تم نے سوال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نہ جاننے کا علاج جو ہے، اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے تو اس کا علاج جو ہے یعنی علم حاصل کرنا ہے، سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ تم اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں ہے۔ لہذا علم کی اہمیت یہ ثابت ہے اور یہ واضح ہے کہ علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کو انجام دینے سے پہلے اس چیز کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو دینی علوم کو حاصل کرتا ہے، ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص ایسے طریقے پر چلتا ہے، ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور فرشتے طالب علم کے لیے
علم کو حاصل کرنے والے شخص کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پر رکھ دیتے ہیں۔ اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو اس حدیث میں علم دین حاصل کرنے کی فضیلت اور علماء کے شرف اور احترام کا بیان ہے، اور فرشتوں کے پر رکھ دینے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پروں کو بند کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے علم اور ذکر کی دوسری محفلوں کو وہ گھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی طالب علم دینی علوم کو حاصل کرنے والے شخص کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے، اور علم دین کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس شخص کے لیے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کے علم کے لیے وہ چلتا ہے، کسی راستے پر چلے اور سفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر رکھ دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں جو ہیں اپنے پانی کے اندر مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث سے بھی علم دین کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر اس طرح فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی جستجو میں نکلتا ہے تو وہ لوٹنے تک اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ اور یہ ایک اہم چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ کہ ایک اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے وہ فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو ان تین چیزوں کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی ہے۔ اور وہ ایک بعد دیگرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر بھی کیا۔ پہلی چیز یہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثلا مرنے والا شخص مسجد اور مدرسہ، ہسپتال یا سرائے وغیرہ بنا جائے تو جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو علم سکھانا، اور ایسے ہی تالیفات اور تصنیفات، مثلا کسی نے کوئی بک لکھ دیا، کوئی کتاب لکھی، اور اس کتاب سے جتنے بھی لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اتنے لوگوں کا ثواب اس مرنے والے شخص کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے علم ينتفع به کا معنی اور مفہوم۔ اور آخری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی، او ولد صالح يدعو له،
یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرے، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرے۔ یہ تینوں چیزیں آپ اگر اس تینوں چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ ان تینوں پوائنٹ پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حقیقی معنوں میں یہ تینوں چیزیں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں، خواہ وہ صدقہ جاریہ ہو یا علم ہو یا اسی طرح نیک اولاد ہو۔ اور یہاں اس حدیث کو میں ذکر کرنے کا مقصد یہاں یہی ہے کہ میں آپ کو ان تینوں چیزوں میں سے ایک جو چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرے تو اس کی وہ دعا ان کے حق میں پہنچے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی دینی علوم کو سیکھیں، دینی علوم کو سیکھیں اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی دینی علوم سے آگاہ کریں، دینی علوم کو سکھائیں، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے اور سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کہ آج لوگوں نے دینی علم کو مقدم نہ کر کے دینی علم کو بالکل مؤخر کر دیا ہے، اور یعنی یوں ہی برائے نام اس کو تھوڑا موڑا سیکھ لینے کے بعد اپنے آپ کو یہ باور کراتے ہیں لوگوں کے اندر، اپنے آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے عربی پڑھ لی یا عربی سیکھ لیا یا دینی علوم کو حاصل کر لیا، جبکہ اتنا سیکھ لینا اور اتنا حاصل کر لینا یہ اس کا معنی اور مفہوم نہیں ہے، بلکہ علم دین کی معرفت اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل ممکن ہو۔ مثلاً یعنی ہر ایک دوسرے کے تعلق سے مثلاً اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہچانے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت یعنی حاصل کرنا اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے علم حاصل کرنا، اور یعنی یہ جان لینا کہ اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ غرض یہ کہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم اور آپ کو معرفت اور جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہوں گی کہ ایک انسان علم دین کو حاصل کرے گا، علم شریعت حاصل کرے گا، قرآن کے علم کو حاصل کرے گا، حدیث کے علم کو حاصل کرے گا، تبھی جا کر کے یہ تمام چیزوں کی معرفت ممکن ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ شخص جانکاری حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی بندوں کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کے تعلق سے یعنی جانکاری حاصل کرنا، یعنی بندوں کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے، یہ ایک چھوٹا شخص ایک معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر ہمارا کیا حق ہے، اسی طرح ہمارا اپنے بھائیوں کے اوپر کیا حق ہے، اپنے بہنوں کے اوپر کیا حق ہے، چھوٹوں کا بڑے کے اوپر کیا حق ہے، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یعنی ان کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا، یا ایسے ہی معاشرے کے اندر جو حقوق اور معاملات ہیں، معاملات کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، قرض کے تعلق سے، اور غرض یہ کہ اسی طرح عبادات کے تعلق سے، ان تمام چیزوں کی معرفت، ان تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ وہ تمام کی تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب ہم اور آپ یعنی علم دین کو حاصل کریں گے، علم دین کے ذریعے ان تمام چیزوں کو یعنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی حمار،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ میرے پاس سے ہوا اس حال میں کہ میں گھوڑے پر سوار تھا، وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ يَا مُعَاذ۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، اے معاذ کہ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے، کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے، کیا تمہیں اس بات کی جانکاری حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور ایسے ہی اللہ بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور پوچھا۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قلت، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ ورسولہ عالم، اس بارے میں اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اس بارے میں اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانکاری رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ رب العالمین کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بندے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کریں، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی بھی ذات کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا حق۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر یہ ہے کہ جب بندے اس چیز پر عمل کرنے لگیں کہ یہ بندے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں، شاذی اور شریک نہ کریں، تو اللہ رب العالمین کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی بندوں کو عذاب نہ دے، بندوں کو عذاب نہ دے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ یہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے، اور یہاں پر اس حدیث کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا ہے، اور ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معرفت جو ہے یہ ممکن اسی وقت ہے جب علم دین کو حاصل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ بغیر علم دین کے ان تمام چیزوں کی معرفت، ان تمام چیزوں کی جانکاری، ان تمام چیزوں پر عمل یہ ممکن نہیں بلکہ ایک مشکل امر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یعنی ایک جگہ پر اس طرح فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو والدین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے، والدین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے شریعت کے اندر، اور ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی خدمت کس طرح ممکن ہے، اور کن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ والدین کے حقوق کے تعلق سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے تعلق سے۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی یعنی ان تمام چیزوں پر عمل اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ان تمام چیزوں کے تعلق سے معرفت حاصل کریں گے اور علم حاصل کریں گے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ اسلام نے تو ہر ایک شخص کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یعنی آیتوں کے ذریعہ، اللہ رب العالمین کے فرمان کے ذریعہ یعنی تمام کی تمام چیزیں واضح ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اے لوگوں تم قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، اور مسکینوں کے حقوق کو ادا کرو، یتیموں کے حقوق کو ادا کرو۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں
کہ قرابت داروں کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر کیا رویہ ہے، کہ کیا آپ خود اپنے گریبان میں یعنی جھانکیے اور اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو قرابت دار ہیں، ہمارے جو قریبی لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، کیا حقیقی معنوں میں ہم ان کے حقوق کو کما حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اور یقیناً ان کے اوپر بھی ہمارا حق ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے اور اس پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ یتیموں کا اسلام کے اندر بڑی ہی اہمیت ہے، یتیموں کی کفالت کے تعلق سے، یتیموں کی دیکھ بھال کے تعلق سے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کے تعلق سے، اور یقیناً یہ اسی وقت یعنی تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب علم کی معرفت حاصل کی جائے، علم حاصل کیا جائے۔ غرض یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں علم ہی پر ڈیپینڈ ہیں، کہ علم ہی کے ذریعہ ان تمام چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں ممکن ہیں۔ اور آج کی اس ترقی یافتہ دور میں آج لوگوں نے دینی علوم کو مؤخر کر رکھا ہے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، بلکہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کر دیتے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اپنی بہت سارے سرمایہ کو، بہت ساری دولت کو، بہت سارے روپے اور پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں علم دین کو حاصل کرنا ہوتا ہے، علم دین کی معرفت اور جانکاری حاصل کرنا ہوتا ہے، وہاں پر یہ لوگ کوتاہ فی العمل ہوتے ہیں، یعنی ایسی صورتحال میں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایسے لوگوں، جبکہ علم دین یہ دنیاوی علوم پر مقدم ہے، اور یہی وہ دین ہے جو ہم کو دنیاوی زندگی میں یعنی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ساتھ ہم کو اخروی زندگی میں کامیابی اور کامرانی تک پہنچا سکتا ہے، اور اسی علم کے ذریعہ ہم اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کو سیکھ کر کے اور اس پر عمل کر کے، کیونکہ یہی وہ علم ہے، کیونکہ علم دین کی معرفت اور علم دین کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ علم دین ہی کے ذریعہ ایک انسان دین کے علوم کو سے آگاہ ہو سکتا ہے، دینی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے، مسائل کو جان سکتا ہے، حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکتا ہے، حقوق و معاملات کی پہچان کر سکتا ہے، چھوٹوں بڑوں کے حقوق کو جان سکتا ہے، اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر سکتا ہے، شرک اور بدعات میں تمیز کر سکتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کر سکتا ہے، توحید اور شرک کیا ہے ان دونوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ غرض یہ کہ علم دین یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دینی علوم کو نہیں سیکھتے اور دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، یقیناً اللہ رب العالمین یہ اس شخص سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے جو دنیاوی علوم کو تو جانتا ہے لیکن دینی علوم سے وہ ناآشنا ہے، دینی علوم سے وہ نابلد اور ناآشنا ہے، نہیں جانتا ہے، اس کو دین کے بارے میں معرفت حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ بھی علم دین کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور علم دین ہی وہ شے ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی میں کام آنے کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں کام آ سکتی ہے۔ اگر ہم اسی علم دین کو حاصل کریں گے اور علم دین پر عمل کریں گے تو ہم کو یہاں پر بھی ہماری زندگی میں امن و سکون ہوگا، اور اسی طرح ہماری زندگی خوشحال ہوگی، ہم کو چین و سکون کی زندگی عطا ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اخروی زندگی میں ہم کو اللہ رب العالمین بہترین اجر اور بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔
اور لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو دینی علوم سے یعنی بالکل دور رکھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم کو سکھانے کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی آگاہ کریں، دینی علوم کو بھی سکھلائیں، یعنی قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ کیونکہ یہیں پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو اور ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو سن لو، تم میں کا سب سے بہترین انسان، تم میں کا سب سے اچھا انسان وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا، یہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ اسی چیز کو لے لیجئے کہ آج قرآن کو سیکھنے کے لیے بہت سارے مرکز قائم ہیں، بہت سارے جگہوں پر اس کو سیکھنے کا انتظام کیا گیا ہے، بہت ساری سہولتیں فراہم ہیں۔ دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے، دینی علوم کو سکھلانے کے لیے، دینی علوم کو عام کرنے کے لیے، دینی علوم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، ایسی صورتحال میں بھی آج کے معاشرے کے اندر رہنے والے یعنی کلمہ کو مسلمان جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اور اپنے آپ کو یہ مسلمان باور کراتے ہیں، ایسے لوگ ہی یعنی ان مراکز سے دور رہتے ہیں، اپنے بچوں کو یعنی قرآنی علوم سے آگاہ نہیں کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات سے یعنی ان کا رشتہ نہیں جوڑتے ہیں، اور قرآنی تعلیمات سے بالکل وہ ایسے اپنے بچوں کو کوسوں دور رکھتے ہیں۔ جبکہ یعنی یہی وہ قرآن ہے جو اپنے پڑھنے والے شخص کے حق میں قیامت کے دن یعنی سفارش کرے گا، اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ اس طرح بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی عظیم و بابرکت کتاب ہے، اس کتاب کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا ایک مسلمان کی شان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے، اور یہ حقیقت میں یہ تمام چیزوں پر یعنی عمل کرنا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور یقیناً اگر ہم اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے آگاہ کریں گے، قرآن کی تعلیمات کو سکھلائیں گے، احادیث نبویہ کو سکھلائیں گے، اور احادیث نبویہ کے ذریعہ اپنے بچوں کو آگاہ کریں گے، مسائل کو بتلائیں گے، اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسئلے کو یعنی واضح کریں گے، خواہ وہ نماز کے تعلق سے ہو، عبادت کے تعلق سے ہو، سنتوں کے تعلق سے ہو، فرائض کے تعلق سے ہو، مستحبات کے تعلق سے ہو، اخلاق کے تعلق سے ہو، آداب کے تعلق سے ہو، حقوق کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو، اور علم کے تعلق سے ہو، جہل کے تعلق سے ہو، قرآن کے تعلق سے ہو، احادیث کے تعلق سے ہو۔ جب ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہ کریں گے اور دینی علوم سے ان کو مزین کریں گے، تو یقیناً جب یہی بچہ یعنی دینی تعلیمات سے یعنی آشنا ہوگا، دینی تعلیمات کو سیکھ لے گا اور دینی تعلیمات کو اپنے سینوں کے اندر موجزن کر لے گا، دینی تعلیمات کو حاصل کر لے گا اور دیندار بن جائے گا، تو ایسا نیک بچہ، ایسی نیک اولاد یعنی انسان کے مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد اگر یہی بچہ یعنی اس کے حق میں دعائے خیر کرے گا، تب اس کی دعا اس کے حق میں قابل قبول ہوگی۔ اور یعنی کیونکہ جب بچہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولد صالح بتایا، یعنی نہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کو دینی تعلیمات سے ناآشنا رکھیں گے، دینی تعلیمات سے دور رکھیں گے، دینی مسائل سے دور رکھیں گے، حقوق کے تعلق سے نہیں بتلائیں گے، اور اسی طرح عبادات کے تعلق سے واقفیت نہیں دیں گے، اور مسائل جو ہماری زندگی میں پیش آ رہے ہیں، اٹھنے کے تعلق سے، بیٹھنے کے تعلق سے، سونے کے تعلق سے، چلنے اور پھرنے کے تعلق سے، آداب کے تعلق سے، اور ایسے ہی جو کچھ بھی مسائل ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل کے تعلق سے
جب ہم آگاہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا وہ بچہ یعنی دیندار ممکن ہی نہیں ہے کہ بن سکتا، دیندار نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے تو دینی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، ہم نے تو دینی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، دین کو سمجھا نہیں، دین کے مسائل سے واقفیت حاصل نہیں کی، نہ ہم نے حاصل کیا، نہ ہم نے اپنے بچوں کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوشش کی، اور بلکہ ہمارے بچے یوں ہی ایسے ہی رہ گئے، دنیاوی علوم کو حاصل کیے اور دنیاوی علوم کو یعنی حاصل کر کے صرف وہ دنیا کا علم جو ہے دنیا ہی تک محدود ہو کر کے رہ گیا، اور انسان یعنی دنیا ہی کا ہو کر کے رہ گیا، اخروی زندگی میں یعنی کچھ وہ کر اخروی زندگی کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ سیکھا نہ عمل کیا، نہ سیکھ کر کے کسی شخص کو یعنی سیکھنے کی ترغیب دی، سیکھنے کی تعلیم دی، تو ظاہر سی بات ہے ایسے بچے کو ہم یعنی ولد صالح کیسے کہہ سکتے ہیں، نیک اولاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا بچہ نیک اولاد کیسے بنے گا؟ ہمارے بچے کی صحیح تربیت کیسے ہوگی؟ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت یہی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صحیح تربیت کا معنی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے مسائل سے اپنے آگاہ ہوا جائے اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کیا جائے اور ان کی صحیح تربیت کی جائے، تب جا کر کے جب وہ بچہ یعنی نیک اور صالح ہوگا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من ثلاث، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سارا اس کا عمل کا ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد سوائے 3 چیزوں کے، ان 3 چیزوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کی دعا۔ یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ ہم کو مرنا ہے، اور اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم قیامت کے دن تم کو پورا اجر دیا جائے گا۔ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وہ شخص جو جہنم کی آگ سے ہٹا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو ہوئی وہ شخص ہے کامیاب، وہی وہ شخص کامیاب شخص کہلائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی بالکل عارضی ہے، اس دنیاوی زندگی میں رہ کر کے انسان یعنی بس یہی سمجھے کہ یہ دنیاوی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کھیل اور کود میں رہ کر کے اپنے وقت کو صرف کر دیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور اس کا وقت یوں ہی کٹ جاتا ہے، اور اس کا وقت یوں ہی یعنی پاس ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیاوی زندگی کی مثال ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیاوی زندگی جو ہے یہ لہو و لعب ہے، کھیل اور کود ہے۔ جس طرح کھیل اور کود میں انسان اپنے اوقات کو صرف کر دیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی دنیاوی زندگی یہ عارضی زندگی ہے۔ یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی یا 100 سالہ زندگی، یہ بالکل عارضی زندگی ہے، اور یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے، اس زندگی میں ہم اور آپ اخروی زندگی کے لیے یعنی سامان تیار کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں تاکہ ہم کو عذاب قبر سے یعنی نجات رہے، عذاب قبر کی تکلیفوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین جب حشر کے میدان میں یعنی کھڑا کرے گا، لوگوں سے سوال کرے گا،
ایسے موقع پر ان سوالات کے جواب ہمارے لیے آسان ہوں۔ غرض یہ کہ یعنی یہ تمام کی چیزیں جو ہیں یعنی ایک انسان کو اس دنیاوی زندگی کو عارضی زندگی سمجھتے ہوئے اخروی زندگی کے لیے سامان تیار کرنا چاہیے اور ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی نفس کو یہ پتہ نہیں ہے اس کی موت کب آ جائے اور وہ کب مر جائے، اس کی زندگی کب ختم ہو جائے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ رب العالمین ہی کو قیامت کے بارے میں علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ انسان یعنی کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوگی، کہاں مرے گا، اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، سفر کی حالت میں، یا اس طرح یعنی کہاں اس کی زندگی ختم ہوگی اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو علم غیب میں یعنی شمار کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کو اس سے آگاہ نہیں کیا ہے کہ کس شخص کی موت کہاں ہوگی، کب واقع ہوگی، کیسے واقع ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے موت کے تعلق سے بتلایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اخروی زندگی کے لیے ہم اور آپ کو سامان تیار کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اخروی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اخروی زندگی جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی یہ تو ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اب میں انہی تمام باتوں پر اپنی بات کو ختم کروں گا اور آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ آپ لوگ علم دین سے قریب ہوئیے، علم دین کے مسائل کے بارے میں واقفیت حاصل کریں۔ اگر آپ کو مسائل کے تعلق سے یعنی ناواقفیت ہے، معرفت حاصل نہیں ہے، جانکاری حاصل نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اہل علم سے سوال کریں، اس مسئلے کے بارے میں دریافت کریں، پوچھیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ کیونکہ آپ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہیں پر یہ بات بھی ملیں گی کہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ کسی مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کیا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے۔ صحابیات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتی تھیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں اور بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ وہ ان تمام چیزوں پر دھیان دیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس کا کچھ مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے ذریعہ واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھیجا ہے بے مقصد اور بے معنی نہیں بھیجا، بلکہ واضح کر دیا کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے تعلق سے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی اس حق کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عبادت کو اسی طرح ہم ادا کریں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہم اسی طرح قیام کریں، ہم اسی طرح رکوع کریں، ہم اسی طرح سجدہ کریں، ہم اسی طرح نماز کو ادا کریں، ہم اسی طرح خشوع اور خضوع اختیار کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں مومنین، نماز کو نماز کی طرح پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم نماز کو اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اب یہ نماز جو ہے اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس حق کے بارے میں پوچھے گا ان لوگوں سے جو لوگ کوتاہی کریں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ضرور سوال کرے گا، پوچھے گا تم نے کوتاہی کیوں کی، یہاں تک کہ یعنی کوتاہی کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ویل فرمایا، بربادی کہی ہے کہ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، یعنی ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، تساہلی برتتے ہیں اور سستی سے کام لیتے ہیں۔
غرض یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی معرفت ہو یا اسی طرح بندوں کے حقوق کی معرفت ہو، اور اسی طرح زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے تعلق سے معرفت حاصل کرنے کے تعلق سے ہو۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں معرفت یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم دینی علوم سے آگاہ ہوں گے، قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں گے، حدیث رسول کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی باتوں پر عمل کریں گے، حدیث رسول کو سنیں گے، دوسروں کو پہنچائیں گے۔ یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو ہم کو جان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دینی علوم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیاوی زندگی کے اندر رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور ہم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیاوی زندگی کے اندر رکھے، اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے ساتھ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کے حقوق کے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ایک دوسرے کے تعلق سے یعنی جو آداب ہیں، جو اخلاق ہے، جو معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے علم ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔